السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ حضرات گرامی، آج کی نورانی بات میں ہمارا موضوع، آپ اچھی طرح واقف ہیں کہ یہ ماہ ذوالقعدہ ہے، اور اس ماہ میں سلطان القلم حضرت سیدنا خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ کا عرس پاک 15-16 ذوالقعدہ کو عظیم الشان پیمانے پر منایا جاتا ہے۔ اسی مناسبت سے میں نے آج کا موضوع مختصر سیرت پاک سلطان القلم حضرت سیدنا خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ رکھا ہے۔ انشاءاللہ اسی پر آج ہماری گفتگو ہوگی۔ اللہ والوں کا مرنا در حقیقت زندہ رہنا ہے، اللہ والوں کا مرنا در حقیقت زندہ رہنا ہے، جب اس کے آشنا ٹھہرے فنا کیسی بقا کیسی، جب اس کے آشنا ٹھہرے فنا کیسی بقا کیسی۔ آج آپ حضرات کے سامنے مختصر سیرت پاک کے چند پہلو پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ آپ کا اسم نورانی حضرت سید محمد حسینی ہے، اور آپ کی کنیت ابو الفتح ہے۔ آپ کے القابات سلطان القلم، سلطان العرفاء، امام الاولیاء، بندہ نواز، گیسو دراز، بلند پرواز، صدر الدین، الولی الاکبر، صادق و دیگر القابات سے آپ یاد کیے جاتے ہیں۔ حضرت بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ کے صرف 2 ناموں کی وجہ تسمی آپ کے گزار کر رہا ہوں۔ حضرت بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی ذات و صفات میں یہ بات داخل تھی کہ جو کچھ فتوح ہوتا یا بارگاہ پیر و مرشد سے عطا ہوتا یا لنگر خانہ شیخ سے کھانے پینے کی چیزیں آتی، وہ آپ تمام کی تمام فقیروں، مسکینوں اور محتاجوں میں تقسیم فرمایا کرتے، اور شریعت و طریقت کی تعلیم میں ہمیشہ سرگرم رہتے۔ آپ اپنے آرام پر دوسروں کے آرام کو مقدم جانتے تھے۔ انہی خصوصیات کی بنا آپ کا لقب بندہ نواز ہو گیا، اور عوام الناس آپ کو خواجہ بندہ نواز کے نام سے یاد کرنے لگ گئے۔ جہاں حضرت خواجہ بندہ نواز کے عام فیوزات و برکات کی وجہ سے آپ کا اسم گرامی بندہ نواز مشہور ہو گیا، وہیں پر لوگ آپ کو گیسو دراز کے نام سے بھی یاد کرتے ہیں۔ گیسو دراز آپ کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس زمانے میں سادات گرامی کی یہ نشانی تھی کہ وہ سر کے بالوں کو دراز رکھا کرتے تھے۔ آپ کے بھی گیسو خوب دراز تھے، اس لیے آپ کو گیسو دراز کے نام سے مشہور ہو گئے، اور یہ دونوں القاب آپ کے اسم گرامی کے جز بن گئے۔ حضرت شاہ عبداللہ مودی سے دلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ کے گیسو مبارک زانوں تک دراز تھے۔ حضرت گرامی، ایک لقب سلطان القلم بھی ہے، کچھ اس بارے میں بھی عرض کر دوں۔ حضرت سیدنا خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے کے وہ جلیل القدر عارف و ولی کامل تھے کہ آپ کی عظمت و جلالت کا اندازہ کرنا بہت ہی مشکل ہے۔ جامع کمالات باطنی کے علاوہ آپ علوم ظاہری میں بھی بہت اونچا درجہ رکھتے تھے۔ روایت میں آتا ہے کہ سلسلہ چشت کے بزرگوں میں حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر حضرت پیر نصیر الدین چراغ دہلوی تک کسی نے اتنی تصانیف نہیں لکھی جتنی کہ حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ نے تصنیف کی ہے۔ آپ کی جملہ چھوٹی بڑی تصانیف 105 کتابیں ہیں، اسی لیے آپ کو سلطان القلم کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے، اور آپ کا لقب سلطان القلم بھی ہے۔ حضرت گرامی، ایک اور بات یاد آ گئی، وہ یہ کہ ایک روز ایک بزرگ کامل نے حضرت بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ سے دریافت کیا کہ آپ
کون سے مقام تک رسائی حاصل ہوئی؟ تو آپ نے فرمایا مجھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضوری تک رسائی حاصل ہو چکی ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اسی لیے آپ کو بلند پرواز بھی کہا جاتا ہے۔ تاریخ میں اس طرح کے جڑے ہوئے دوسرے واقعات بھی ملتے ہیں۔ حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ کے والد ماجد کا اسم گرامی سید یوسف حسینی ہے اور عرفیت میں سید رضا کے نام سے جانے جاتے تھے، اور پھر شاہ راجو قتال حسینی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے دکن میں مشہور ہوئے۔ آپ کو قتال اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ قتال نفس یعنی خواہشات نفس کا قتل کرتے تھے۔ چونکہ آپ اپنے نفس کے ساتھ پورا جہاد فرمایا تھا، اس لیے آپ شاہ رجو قتال کے نام سے مشہور گئے۔ آپ کو حضرت سلطان المشائخ خواجہ نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت حاصل تھی، اور حضرت پیر نصیر الجراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے فیض و برکات سے بھی مالا مال تھے۔ آپ کا شمار اپنے زمانے کے مخصوص بزرگوں میں تھا۔ آپ کا روضہ مبارک خلد آباد شریف اورنگ آباد میں مرجع خلائق ہے۔ حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ کی ولادت باسعادت 4 رجب 721 ہجری 3 سپٹمبر 1321 میں دہلی میں ہوئی۔ حضرت بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد ماجد کے وصال کے بعد اپنے نانا صاحب قبلہ اور اپنی والد ماجدہ کی صاحبہ کی سرپرستی میں اساتذہ کرام کے زیر تربیت رہے، اور 7 سال کی کم عمری میں قرآن پاک کو مکمل حفظ فرما لیا، اور 19 سال کی عمر شریف میں آپ علوم ظاہری کی تکمیل فرما لی۔ آپ شہزاد رسول حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے ہیں، اور باختلاف 20 یا 22 واسطوں سے آپ کا سلسلہ نسب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ جب آپ کی عمر شریف 40 سال ہوئی تو والدہ محترمہ کے اصرار پر مولانا سید احمد بن مولانا جمال الدین مغربی رحمۃ اللہ علیہ کی دختر نکختر بی بی محترمہ رضا خاتون صاحبہ سے عقد فرمایا۔ ان محترمہ کے بطن اطہر سے 2 صاحبزادے اور 3 صاحبزادیاں تولد ہوئیں۔ آپ کے سب سے بڑے صاحبزادے سید محمد اکبر حسینی رحمۃ اللہ علیہ، جو اپنے وقت کے فاضل اور بہت ہی بڑے عالم تھے اور حضرت بندہ نواز کے خلیفہ بھی، اور آپ حضرت بندہ نواز کے سامنے ہی اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اور آپ کے دوسرے صاحبزادے حضرت سید محمد اصغر حسینی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جو حضور خواجہ صاحب کے وصال کے بعد آپ ہی کے سجادہ نشین اور جانشین ہوئے۔ اور حضرت بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ کی سب سے بڑی صاحبزادی کا اسم گرامی حضرت بی بی فاطمہ، اور دوسری صاحبزادی کا اسم مبارک بی بی بطول، اور تیسری صاحبزادی کا اسم مبارک بی بی ام الدین ہے۔ حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ 15 سال کی عمر شریف میں 16 رجب 736 ہجری میں بمقام دہلی میں حضرت پیر نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید ہوئے، اور 17 سال تک پیر و مرشد کی صحبت بابرکت میں رہ کر تمام فیوزات و برکات سے مالا مال ہوئے۔ حضرت بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ کی جانشینی اور خلافت سے سرفرازی کے وقت آپ کی عمر مبارک 36 سال تھی۔ دہلی میں 44 سال تک قیام کے بعد گوالیار، ایرچا، چندری، بھاندیرا، کھمبایت، سلطان پور، دولت آباد اور خلد آباد سے ہوتے ہوئے 804 ہجری میں آپ گلبرگہ شریف رونق افروز ہوئے، اور گلبرگہ شریف میں آپ کا قیام 22 سال رہا، اور تقریباً 70 سال تک آپ بندگان خدا کی رہبری فرماتے رہے، اور 104 ماہ کی 104 سال اور 6 ماہ کی عمر شریف میں 105 تصانیف چھوڑ کر 16 ذی-القعدہ 825 ہجری بروز دوشنبہ اور بعض روایت کے مطابق چہارشنبہ بوقت چاشت آپ وصال فرما کر خالق حقیقی سے جا ملے، اور سلسلہ طریقت بندہ نوازی آپ ہی سے منسوب ہے۔ آپ کے بے شمار کرامات ہیں،
آپ کا مزار پر انوار گلبرگہ شریف میں ایک شہنشاہ دین کی آرامگاہ کی حیثیت سے دنیا میں مشہور ہے۔ اقطار عالم سے بے شمار لوگ آپ کی مزار پر انوار کی زیارت کے لیے تشریف لا کر اپنے دامن مقصود کو گوہر مخصوص سے بھر لیتے ہیں۔ حضرات گرامی، میں نے بہت ہی اختصار کے ساتھ حضرت کے چند احوال آپ کے گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کیا ہوں، بلکہ یوں سمجھیے کہ دیگ میں سے میں نے صرف ایک دانہ لیا ہے، باقی دیگ بھرے کا بھرا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت کے صدقے و طفیل عالم اسلام پر رحم و کرم کا معاملہ فرما کر عالم انسانیت سے اس وبا کا جلد سے جلد خاتمہ فرما دے، اور ہمارے عقیدے اور ہمارے ایمان کی حفاظت فرما کر ان اولیاء کرام کے فیوز و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، آمین